السلام علیکم پیارے ناظرین۔ عورت سماج کا اٹوٹ حصہ اور اہم ترین عنصر ہے۔ اسی کے وجود سے کائنات ہستی میں رنگ و نکہت ہے، اسی کے دم قدم سے زندگی کا سوز و ساز ہے۔ عورت کے بغیر دنیا کی رنگینی کوئی معنی نہیں رکھتی، اور عورت سے ہٹ کر پرلطف زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک خاتون کو دنیا کی بہترین متاع قرار دیا، اور اپنی محبوب چیزوں میں خوشبو کے ساتھ ساتھ عورت کا بھی ذکر فرمایا۔ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ جاہلیت قدیمہ میں عورت کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا تھا، کتنے مظالم ڈھائے جاتے تھے، کن حالات سے گزارا جاتا تھا۔ اگر مختصر الفاظ میں کہا جائے تو یہ کہنا بجا ہوگا کہ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل عورت کی زندگی ذلت و پستی، مملوکیت و غلامی اور ظلم و استحصال سے عبارت تھی، مگر جب اسلام آیا تو اس نے عورت کو سربلندی عطا کی، اس کی قدر و منزلت کو آشکار کیا، اسے بلند مقام دیا اور قابل احترام شخصیت قرار دیا، پھر اس کے حقوق متعین کیے، اس کے فرائض و واجبات طے کیے، اور اسے مردوں کی طرح بہت سے معاملات میں مساوی حقوق سے سرفراز فرمایا۔ تحفظ نسواں کے حوالے سے اسلام نے عورتوں کے لیے جو حدود مقرر کیے اور جن احکام پر عمل آوری کی تاکید کی، ان میں سر فہرست پردہ اور حجاب ہے، اس لیے کہ حجاب کے بغیر عورت کی حفاظت کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ بنابراین وابستگان اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے سنجیدہ افراد نے بھی فواحش و منکرات کے انسداد کا اگر کوئی حل بتلایا ہے تو وہ صرف اسلام کا نظام پردہ حجاب ہے۔ سطر اور حجاب کے درمیان فرق۔ عورت کے پردے کے بارے میں اکثر لوگ اس غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ وہ سطر اور حجاب کے درمیان یا تو فرق ہی نہیں کرتے یا فرق کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، جبکہ شریعت اسلام میں ان دونوں کے لیے الگ الگ احکام بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ ستر عورت اور حجاب نساء یہ دو الگ الگ مسئلے ہیں۔ ستر عورت ہمیشہ سے فرض ہے، حجاب نساء سن 5 ہجری میں فرض ہوا۔ ستر عورت مرد و عورت دونوں پر فرض ہے اور حجاب صرف عورتوں پر۔ ستر عورت لوگوں کے سامنے اور خلوت دونوں میں فرض ہے، حجاب صرف اجنبی کی موجودگی میں ضروری ہے۔ عورت کا سطر یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کے سوا اپنا پورا جسم چھپائے گی، جس کا کوئی حصہ بھی وہ اپنے شوہر نیز گھر میں محرم مردوں، باپ، بھائی، بیٹے کے سوا کسی اور کے سامنے نہیں کھول سکتی۔ البتہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے پورے جسم کو شہوت اور بغیر شہوت دونوں طرح دیکھ سکتے ہیں اور چھو بھی سکتے ہیں۔ شوہر کے علاوہ دیگر محارم کے سامنے مثلاً باپ، بھائی، بیٹا، بھتیجا وغیرہ کے سامنے چہرہ، سر، بال، گردن، بازو اور گھٹنے سے نیچے کا حصہ بوقت ضرورت کھولا جا سکتا ہے، مثلاً فرش دھوتے وقت پائچے اوپر چڑھا لینا یا آٹا گوندھتے وقت آستین اوپر کر لینا وغیرہ۔ اور محرم رشتہ دار بھی عورت کے مذکورہ بالا حصوں کو بغیر شہوت کے دیکھ اور چھو سکتے ہیں، اور اگر فتنہ کا خطرہ ہو تو محرم کے سامنے بھی ان اعضاء کو کھولنا جائز نہیں۔ اگر کوئی محرم ایسا بے حیا ہو کہ اس کو عزت اور ناموس کی پرواہ نہ ہو، وہ نامحرم کے حکم میں ہے اور اس سے پردہ ہی کرنا چاہیے۔ یہ تفصیلات تو عورت کے سطر سے متعلق تھی۔ حجاب کا حکم سطر عورت پر مستزاد ہے، وہ یہ کہ جب عورت گھر سے باہر کسی ضرورت کے لیے نکلے یا گھر کے اندر غیر محرم مردوں سے سامنا ہو تو اس صورت میں عورت جلباب یعنی بڑی چادر اوڑھ لے تاکہ اس کا پورا جسم ڈھک جائے۔ ایسے ہی چہرے پر بھی چادر کا ایک پلو ڈال لے۔ اب وہ صرف اپنی آنکھ کھلی رکھ سکتی ہے، باقی پورا جسم چھپائے گی۔ یہ چہرے پر نقاب کا حکم ہے۔ اجنبی مردوں سے عورت کا یہی پردہ ہے جسے حجاب کہا جاتا ہے، اردو زبان میں اسے گھونگھٹ نکالنا بھی کہتے ہیں۔ اس حوالے سے ارشاد خداوندی ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں کوئی نہ ستائے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ احزاب۔
ایک اور مواقع پر حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے سینوں پر ڈال لیا کریں۔ سورہ احزاب۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کو حکم دیا ہے کہ جب وہ کسی کام کے لیے گھروں سے نکلیں تو اپنی چادروں کے پلو اوپر سے ڈال کر اپنا منہ چھپا لیں اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھیں۔ ابن جریر اور ابن منذر رحمہم اللہ کی روایت ہے کہ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبیدہ سلمانی سے اس آیت کا مطلب پوچھا۔ حضرت عبیدہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہو چکے تھے مگر حاضر خدمت نہ ہو سکے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینہ آئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ انہیں فقہ اور قضاء میں قاضی شریح کے ہم پلہ مانا جاتا تھا۔ انہوں نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے اپنی چادر اٹھائی اور اسے اس طرح اوڑھا کہ پورا سر، پیشانی اور پورا منہ ڈھانک لیا اور صرف ایک آنکھ کھلی رکھی۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ ایسا برقع جو چہرے کے علاوہ سارے جسم کو چھپائے وہ شرعی برقع نہیں ہو سکتا، کیونکہ شرعی اعتبار سے چہرہ بھی پردے کے تحت داخل ہے۔ اور آج کل بہت سی ماڈل خواتین چہرے کو پردے سے خارج سمجھ کر کھلے عام یوں ہی گھوم پھر رہی ہیں اور زبان حال سے مردوں کو دعوت نظارہ دے رہی ہے۔ حجاب سے بے حجابی تک۔ جاہلیت قدیمہ کی طرح جاہلیت جدیدہ میں ایک بار پھر عورت کی عزت و ناموس پر خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ ان کی عصمتوں سے کھلواڑ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ انہیں برہنہ و نیم برہنہ کر کے سر بازار رسوا کیا جا رہا ہے اور ایک منصوبہ بند سازش کے تحت انہیں شمع خانہ کے بجائے چراغ محفل بنایا جا رہا ہے۔ کل تک علماء و مصلحین خورد و نوش، لباس و پوشاک اور رہن و سہن کے مغربی ہونے کا شکوہ ہی کرتے رہے کہ اب برقع اور حجاب بھی تجدد کی راہ پر چل پڑے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ سلسلہ کہاں جا کر ختم ہوگا۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ایک غیرت مند مسلم خاتون ماضی قریب تک حجاب کے سلسلے میں کسی بھی طرح کی مصالحت کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی؟ اولاً تو وہ بے ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، اور ثانیاً کسی ضرورت سے نکلنا پڑ جاتا تو اس طرح پردے اور حجاب کا اہتمام کرتی تھی کہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا۔ مگر افسوس صد افسوس کہ اب یہی مسلم خواتین جدت پسندی اور ماڈرنائزیشن کا شکار ہو گئی ہیں۔ کل تک جو برقعے لباس و جسم کے جمال کو چھپایا کرتے تھے آج وہی سرعام دعوت نظارہ دے رہے ہیں۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ نہ صرف خواتین کو بلکہ سرپرستوں اور ذمہ داروں کو بھی اس کا احساس تک نہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ پیارے ناظرین، ویڈیو لمبی ہو رہی، معذرت چاہوں گا، لیکن جانکاری بڑی اچھی ہے، ذرا تفصیل سے ملاحظہ فرمائیں۔ مولانا ڈاکٹر محمد ادریس حبان رحیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض مسلم خواتین کے اندر بے حجابی کا نظریاتی عملی رجحان کہیں نہ کہیں یہ ضرور ظاہر کرتا ہے کہ مذہب پر ہماری گرفت ڈھیلی پڑ چکی ہے۔ قرآن کریم کو اللہ کی کتاب سمجھنا اور پھر اس کے کچھ احکام کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا، کیا یہ ظاہر نہیں کرتا ہے کہ ہم اللہ کی مکمل اطاعت کرنے کی بجائے بعض معاملات میں اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں؟ اسلام ایک عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنا سر ڈھک کر رکھے، باہر نکلتے وقت چادر اس طرح اوڑھ کر نکلے کہ جسم کے نشیب و فراز نمایاں نہ ہو، آواز پیدا کرنے والے زیور پہن کر نہ نکلے، ایسی خوشبو نہ استعمال کرے جس سے لوگوں کی توجہ بطور خاص اس کی طرف ہو جائے، کسی نامحرم سے تنہائی میں نہ ملے، اس کی باتوں میں لچک اور لوچ نہ ہو، کوئی بدطینت اپنے دل میں گندے خیالات پیدا کر لے، زینت کی چیزیں دانستہ ظاہر نہ کرے، بغیر محرم کے تنہا سفر نہ کرے، میل جول کی خواتین سے بے تکلفی برتے، ان خواتین سے نہیں جو اس کے لیے اجنبی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ آج تعلیم کے راستے سے بے حجابی کی جو وبا پھیل رہی ہے اس پر ملت کے ہمدردوں کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ اپنی تہذیب اور اس کی شناخت کو بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بچیوں کی تعلیم کا علیحدہ انتظام کریں، ذمہ دار استانیوں سے اس کی تربیت کرائیں، امور خانہ داری میں انہیں طاق بنائیں اور انہیں ان کے فرائض کی یاد دہانی کرائیں۔ برقعے کے شرائط و اوصاف۔ اخیر میں یہ عرض کر دینا بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ اسلام میں کون سا برقع پہننا جائز ہے اور کون سا ناجائز۔
قرآن و حدیث کی تصریحات و مفسرین و محدثین کے توضیحات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کن شرائط کی رعایت ضروری ہے؟ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل فرماتے ہیں کہ مزین برقع پہن کر نکلنا ناجائز ہے، کیونکہ جب زیور کی آواز تک کو قرآن نے اظہار زینت میں داخل قرار دے کر ممنوع کیا ہے تو مزین رنگوں کے برقعے پہن کر باہر نکلنا بدرج اولا ممنوع ہوگا۔ المختصر فقہائے کرام کے مطابق برقع درج ذیل شرائط پر پورا اترنا چاہیے، تبھی اس سے پردے کا مقصد حاصل ہوگا، ورنہ نہیں۔ برقع انتہائی سادہ ہو، اس میں نقش و نگار اور زیب و زینت نہ ہو، اور نہ ہی ایسا رنگ ہو جو جاذب نظر ہونے کی وجہ سے مردوں کی توجہ کا سبب بنے۔ برقع چست نہ ہو کہ اس سے جسم کی حیت اور نشیب و فراز ظاہر ہو، بلکہ ڈھیلا ڈھالا ہو جس سے جسم نمایاں نہ ہوتا ہو۔ برقع باریک نہ ہو جس سے جسم یا جسم کا لباس ظاہر ہوتا ہو، بلکہ وہ اس قدر موٹا ہو کہ جس سے جسم اور اس کا لباس نظر نہ آئے۔ برقع اس قدر بڑا ہو کہ جس میں جسم اچھی طرح چھپ جائے۔ برقع مردوں کے لباس کے مشابہ نہ ہو، اسی طرح کافروں یا دین بیزار عورتوں کے فیشنی برقعے کے مشابہ بھی نہ ہو، کیونکہ ان لوگوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ برقع پر مہکنے والی خوشبو بھی نہ لگائی جائے جو کہ مردوں کے لیے فتنے کا سبب بنے۔ خلاصہ کلام، مسلمان عورتوں کے لیے ایمان اور حیا کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایسا برقع پہننے کا اہتمام کریں کہ جس میں مذکورہ بالا شرائط پائی جاتی ہوں، جیسا کہ بعض علاقے میں ٹوپی والے برقعے رائج ہیں جن میں یہ شرائط پائی جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ ایسے برقعے پہننا جو نقش و نگار والے ہوں، جاذب نظر ہوں، چست یا باریک ہوں، جس سے جسم نمایاں ہوتا ہو، تو واضح رہے کہ یہ ناجائز ہے۔ اسی طرح مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی خواتین کو ایسے ناجائز برقعوں سے منع کر کے جائز برقعے پہننے کا پابند بنائیں۔ حق تعالی تمام کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، کیسی لگی یہ جانکاری؟ اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک کر دیں، چینل پر پہلی بار ہوں گے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ، جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔